أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد. ہماری گزشتہ گفتگو اعراب اور بنا کے متعلق تھی. اعراب کے متعلق جتنی گفتگو تھی مختصر اس کتاب کے اعتبار سے وہ بحث کی گئی، اور اب یہ جو بحث ہے وہ بنا سے مربوط ہے، گزشتہ اعراب سے. خود اعراب کیا ہے اس کی تعریف بھی بیان کی گئی، اور کون کون سے اسم معرب ہوتے ہیں، کون سے اسم فعل معرب ہوتے ہیں، اور قاعدہ کلی کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی کہ اصل اسماء میں معرب ہونا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ الاصل فی الاسماء الاعراب. یہاں اعراب بمعنی یہ معرب ہے، چونکہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور اصل افعال میں مبنی ہونا ہے. اسی وجہ سے ابن مالک نے وعرب مضارعا ان اریا من نون توکید مباشر وغیرہ جو بحث ہو چکی ہے. یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو تعریف اس نے کی ہے مبنی کی اور معرب کی، یہ تعریف نہیں ہے، یہ حکم ہے. کیوں؟ چونکہ اصل جو تعریف ہے معرب کی وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے کل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل. یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف ہے. لیکن یہ جو مصنف نے بیان کی ہے وہ بعنوان حکم ہے، حکم کو تعریف. البتہ فقط بعنوان یہ کہ مصنف پہ اعتراض وارد نہ ہو، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی طالب علموں کو سمجھانے کے لیے آسان بیان کیا ہے حکم کو بعنوان تعریف. بہرحال یہ جو عذر ہے موجہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ تعریف صحیح نہیں ہے. اعراب کے بعد بنا کی بات شروع ہو رہی ہے. بنا کی تعریف یوں ہے کہ بنا ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، ایک ایسی کیفیت جو ثابت ہوتی ہے، جس میں تغیر نہیں ہوتا، جس میں تبدل نہیں ہوتا، جس میں عامل اثر نہیں کرتا، اور یہ کیفیت اعراب کی وجہ سے نہیں ہوتی. اب بنا میں یا مبنی میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ظاہر ہے سب سے پہلے جو ہے اسم کی بات کر رہے ہیں کہ اسم ہو یہ مبنی. یہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں کتاب کے مطابق صفحہ نمبر 32 ہے. عنوان بحث یہ کہ اسم ہے مبنی. اسم ہے مبنی وہ اسماء جو مبنی ہوتے ہیں. اس میں جو بحث کی گئی وہ چند اسماء سے بحث کی. سب سے پہلے ضمیر سے، اس کے بعد اسم اشارہ، اس کے بعد اسم موصول، اس کے بعد اسم استفہام، اور آخر میں مرکب مزجی. کہتے ہیں کہ اسی یہاں مرکب مزجی کے بعد ایک حاشیہ لگا دیا. وہ یہ ہے اسماء مبنی اور بھی ہیں جو مفصل کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں مراجعہ کیجئے. مبنیات میں سے مثلا سب سے پہلے ضمیر کی بحث بیان کی انہوں نے. اور البتہ یہاں میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کہ نحومیر میں یہ مطلب بڑے زبردست اور اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے. انہوں نے ایک فصل منعقد کی ہے اس سے پہلے کہ انہوں نے جملے کے بارے میں یہ ایک قاعدہ بتایا کہ تمام حروف جو ہے وہ مبنی ہے، قاعدہ کلی. ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 9 ہے نحومیر کا. اور اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ کلام عرب جتنے بھی ہیں نا وہ یا تو معرب ہے یا مبنی ہے، اس سے باہر نہیں ہے. یعنی ایسی تیسری قسم نہیں ہو سکتا جو نہ معرب ہو نہ مبنی ہو. یا معرب ہے یا مبنی. اگر معرب ہے تو مبنی نہیں ہے، مبنی ہے تو معرب نہیں ہے. خوب معرب کی تعریف کی، مبنی کی تعریف کی، ان دونوں کی تعریف کرنے کے بعد تعریف اس نے بھی صاحب نحومیر نے جو کی ہے وہ بھی تعریف صحیح نہیں ہے، وہ حکم ہے. دونوں پر اعتراض وارد ہے. اچھا 9 نمبر صفحے پہ ایک فصل بیان کی ہے کہ تمام حروف جو ہے قاعدہ کلی، تمام حروف مبنی ہیں. ٹھیک ہے، اور افعال میں سے فعل ماضی مبنی ہے، امر حاضر معروف مبنی ہے، اور فعل مضارع جب وہ نون جمع مؤنث
نون ہائے تاکید کے ساتھ متصل ہو تو مبنی ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہے اور اس میں متمکن معرب ہے. اچھا خود اس کی تعریف کیا ہے اس میں متمکن کی؟ کہتا ہے کہ اس کی تعریف بشرط کہ اس شرط کے ساتھ کہ اس میں متمکن اس وقت معرب ہوگا جب ترکیب میں واقع ہو. جب ایک اسم میں ترکیب میں واقع نہیں ہوتا تو اس پر حکم نہیں لگا سکتے. آپ متمکن کہیں یا آپ مبنی کہیں ایک ہی بات ہے، چونکہ اس میں غیر معذرت کا اس میں متمکن وہی اس میں معرب ہے اور اس میں غیر متمکن اس میں مبنی ہے. لفظی اشتباہ ہو گیا. بہرحال آپ دیکھیں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پس کلام عرب میں نتیجتاً یہ دو ہی ہیں، صرف معرب اور مبنی، اور دو ہی ہیں جو معرب واقع ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ مبنی ہیں. اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. مبنی الاصل کون سی چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں تین چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ مبنی الاصل ہیں. اب اگر کوئی اسم ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی شباہت رکھتا ہے تو وہ اسم بھی معرب سے مبنی میں تبدیل ہو جائے گا. اس میں متمکن کی انہوں نے تعریف جو کی ہے وہ یوں کی ہے کہ وہ اسم جو مبنی الاصل سے شباہت نہ رکھے اسے ہم اس میں متمکن کا نام دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں غیر متمکن کون سی چیزیں ہیں، یعنی مبنیات کون کون سی ہیں؟ تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. سب سے پہلے مضمرات. مضمرات یہ جمع ہے مضمر کی، یعنی ضمیریں. اس کے بعد جو ہے اسماء اشارات. اسماء اشارات کو انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، مضمرات کو انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، دونوں یکساں ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر اسماء موصولہ، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے اسماء موصولہ کو اور صاحب کتاب نے. اور اس کے بعد اسماء افعال جو صاحب کتاب نے ذکر نہیں کیا لیکن نومیر میں ذکر کیا گیا اس کو. اس کے بعد اسماء اصوات، اس کو بھی ذکر نہیں کیا گیا اس کتاب میں لیکن نومیر میں ذکر ہوا ہے. اس کے بعد اسماء ظروف، اب کس وقت وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اسماء کنایات، اور آخر میں ہے مرکب بنائی. یہ بیان کر رہے ہیں مرکب مزجی. البتہ چونکہ اس کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مزجی کی یا عدد ہے یا غیر عدد، اس کے بارے میں بعد میں بحث کریں گے. تو پس اصلاً کلن جو ہے یہ چیزیں ہیں 8، جن میں سے یہاں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، باقی 3 چیزیں ذکر نہیں کی گئی. سب سے پہلے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں ضمیر وہ کلمہ ہے جو متکلم پر یا مخاطب پر یا وہ غائب جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو اس پر دلالت کرے اور اس میں ظاہر کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے، یعنی قائم مقام ہو. ہمیشہ ضمیر اس میں ظاہر کے قائم مقام ہو. ضمیر کی کون سی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں ضمیر کی 2 قسمیں، یا ضمیر متصل ہے یا ضمیر منفصل ہے. ضمیر متصل کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو مستقل استعمال نہیں ہوتی بلکہ اس کو اپنے ماقبل کے ساتھ ملایا جاتا ہے. یعنی واجب ہے کہ ماقبل کے ساتھ ملے تاکہ تلفظ اس کا ہو سکے اور صحیح اسے سمجھا جا سکے. ضمیر متصل کی پھر 3 قسمیں ہیں، یا ضمیر مرفوع ہے یا ضمیر منصوب ہے یا ضمیر مجرور ہے. اور ضمیر جو مجرور ہے وہ کبھی بھی منفصل نہیں ہوتی. ہاں ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے، ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہیں، لیکن ضمیر مجرور کبھی بھی منفصل نہیں ہوتی. خب ضمیر مرفوع متصل کون کون سی ہیں، ضمیر منصوب متصل کون کون سی ہیں، ضمیر منصوب متصل کون سی ہیں، ضمیر منصوب منفصل کون کون سی ہیں، اور ضمیر مجرور متصل کون سی ہیں. آئیے صفحہ نمبر یہ ہے
صفحہ نمبر 33. اس 33 میں کیا بیان کرتے ہیں؟ پر یہ عبارت ہے، میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. ضمیر کلمہ اس کے بر متکلم یا مخاطب یا غائبی کے قبلا ذکر شده باشد دلالت میکند و بجای اسم ظاهر مینشیند. ضمیر و دو قسم است، متصل و منفصل. ضمیر کی دو قسم ہیں، متصل اور منفصل. ضمیر متصل ضمیری اس کی به صورت مستقل استعمال نمی شود، وہ ضمیر جو مستقل طور پر استعمال نہیں کی جاتی بلکہ باید بما قبل خود متصل باشد شود، بلکہ متصل ہو جائے. کہتے ہیں کہ اور بتا یہاں ایک حاشیہ ہے، وہ مختصر حاشیہ ہے، وہ حاشیہ یہ ہے، کہتے ہیں کبھی کبھی ضمیر متصل مستتر ہو جاتی ہے، پنہان ہو جاتی ہے، پوشیدہ ہو جاتی ہے، مخفی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جب وہ پوشیدہ ہو جائے، مخفی ہو جائے تو اسے مستتر کا نام دیا جاتا ہے. ضمائر مستتر فعل میں، یعنی یہ کہاں کہاں مستتر ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ فعل میں پوشیدہ ہوتی ہیں، اس میں فاعل میں پوشیدہ ہوتی ہیں، اس میں مفعول میں پوشیدہ ہوتی ہیں، صفت مشبہ میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور دوسری چیزوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. ضمیر متصل کی دو قسمیں ہیں، تین قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب و مجرور. ضمیر مرفوع متصل، الفاظ ضمیر مرفوع متصل یہ ہیں. صفحہ نمبر 33 میں دیکھیے. ماضی میں پھر ظاہر ہے چونکہ ہمارے پاس ضمیر کی تین قسمیں، یا غائب ہے یا مخاطب ہے یا متکلم ہے. اس اعتبار سے غائب ہے ہوا، الف اور ہیا، الف واو یہ وہ ضمیر نہیں ہے، یعنی واو کو جو ہے نا اور کی معنی میں لا لے. ہوا، الف، واو، یہ تین ضمیریں ہو گئیں. پہلی مفرد مذکر غائب کی، دوسری تثنیہ مذکر غائب کی، تیسری جمع مذکر غائب کی. ہیا یہ مفرد مؤنث غائب کی، اور الف جو ہے وہ مشترک ہے دونوں میں، یہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تثنیہ مذکر غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غائب مؤنث ہو یا مذکر ہو. اور نون یہ غائب کے لیے ہے، یعنی جمع مؤنث غائب. اب یہاں آپ کہہ دیں مثلا ضربا، ضربا، ضربو، ٹھیک ہے، ضربت، ضربتا، ضربنا. حاضر کی کون سی ہے؟ تا، تما، تم. ضربتا، ضربتما، ضربتم. تا جو ہے مفرد مذکر مخاطب، تما تثنیہ مذکر مخاطب، اور تم جمع مذکر حاضر. تے یہ مفرد مؤنث حاضر کے لیے ہے، تما تثنیہ مؤنث، یہ تما مشترک ہے دونوں میں، دیکھیں وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. تن جمع مؤنث مخاطب. متکلم کے لیے تو اور نا یہ دو ہیں. ضمائر اب ان میں کہتے ہیں کہ ہیا اور ہوا کی ضمیر جو ہے مستتر ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ضربہ میں دکھائی تو نہیں دے رہی اور ضربت میں بھی دکھائی نہیں دے رہی. لہذا یہ دو ضمیریں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، مستتر ہیں، مخفی ہیں. باقی دوسری ضمیریں ہیں ان کو آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. جب ظاہر ہے آپ ضربا کہیں گے الف کو دیکھ رہے ہیں نا، جب آپ ضربو کہیں گے واو کو تو دیکھ رہے ہیں. ضربات کے علاوہ پھر ضربتا پھر بھی دیکھ رہے ہیں، ضربنا پھر بھی نون کو دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح فعل مضارع میں اور امر میں کون کون سی ہیں ضمیریں؟ کہتے ہیں ضمیر غائب ہوا، الف، واو، ہیا، الف اور نون. ٹھیک ہے. اب یہ نون ساکن نہیں ہے، یہ نون مفتوحہ ہے. حاضر میں انت، الف، واو، یا، الف اور نون. حاضر میں یہ متکلم میں انا اور نحنو. پھر بھی یہی تذکر دے رہے ہیں کہ دیکھیں ضمائر ہوا اور ہیا، انت، انا اور نحن، یہ چار ضمیریں جو ہیں، یہ پانچ ضمیریں، یہ کیا ہے؟ ضمائر مستتر کا نام دیا جاتا ہے ان کو. باقی جو دوسری ضمیریں ہیں ان کو بارز کا نام دیا جاتا ہے. اب یہ ضمیر کہاں کہاں پوشیدہ رہنا واجب ہے، کہاں جائز ہے، کہاں اصلاً جائز نہیں ہے، یہ مقامات انشاءاللہ بعد میں بیان کیے جائیں گے. ضمیر متصل منصوب و مجرور، کہتے ہیں الفاظ ضمیر متصل منصوب و مجرور
یعنی وہ ضمائر جو منصوب متصل ہیں یا وہ ضمائر جو مجرور متصل ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن. اب یہاں کہہ دیں ضرب ہو، دیکھیں ہو جو آ رہا ہے یہ مفرد مذکر غائب. ضرب ہما، اس نے ان دو کو مارا. تثنیہ مذکر غائب. ہم جمع مذکر غائب. ضرب ہم، اس نے انہیں مارا. ضرب ہا، ٹھیک ہے. ضرب ہما، ضرب ہن. یہ 6 غائب کے ہو گئے اور 6 جو مخاطب کے ہیں. ضرب کا، ضرب کما، ضرب کم، ضرب کے، ضرب کما، ضرب کن. ان کو جدا کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے. چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر کیا ہے متصل ہے، لیکن جو مثال دے رہے ہیں وہ منفصل، حالانکہ فعل کے ساتھ ملا کر بیان کرنا چاہیے ان کو. خوب ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو مستقل طور پر استعمال کی جاتی ہے اور کسی اور کلمے کے ساتھ متصل ہونے کی ضرورت اور حاجت اور احتیاج نہیں ہوتی اسے. ضمیر منفصل کی 2 قسمیں ہیں، مرفوع اور منصوب. اچھا صفحہ نمبر 34 پر ضمیر منفصل مرفوع، ضمیر مرفوع منفصل ایسے کہہ رہے ہیں. ضمیر مرفوع منفصل. الفاظ ضمیر منفصل مرفوع یہ ہیں. سب سے پہلے ہوا غائب میں، ہما یہ ہوا مفرد مذکر کے لیے، ہما تثنیہ مذکر کے لیے، ہم جمع مذکر کے لیے. یہ غائب میں سب، یہ مفرد مؤنث غائبہ، ہما تثنیہ مؤنث غائبہ، ہن جمع مؤنث غائبہ. انت حاضر میں، مفرد مذکر مخاطب، انتما تثنیہ مذکر مخاطب، انتم جمع مذکر مخاطب. انت مفرد مؤنث حاضر، انتما تثنیہ مؤنث حاضر، اور انتن جمع مؤنث حاضر. حاضر کہیں مخاطب کہیں ایک ہی بات ہے. متکلم کے لیے 2 ہیں، انا اور نحن. ضمیر منفصل منصوب الفاظ اس کے یہ ہیں، غائب میں ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن. یہ سب غائب کے لیے. اسی ترتیب سے پہلے 3 مذکر کے لیے اور دوسرے 3 مؤنث کے لیے. حاضر میں ایاکا، ایاکما، ایاکم، یہ تینوں مذکر کے لیے ہیں، لیکن ایک اس ترتیب کے ساتھ مفرد تثنیہ جمع. چونکہ عربی زبان میں 2 کو جمع نہیں کہا جاتا اور اس کو مفرد بھی نہیں کہا جاتا، لیکن باقی دوسری زبانوں میں جن میں اردو زبان بھی ہے اس میں 2 کو جمع کہا جاتا ہے. یا مثلا سندھی زبان میں آپ دیکھیں 2 کو جمع کہا جاتا ہے، اور دوسری زبانوں میں بھی اسی طرح آپ دیکھیں. لیکن عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ 2 کو 2 ہی کہتا ہے، یعنی تثنیہ ہی کہتا ہے. خوب یا کے، یا کما، یا کنہ یہ مخاطب کے ہیں، لیکن پہلے مذکر کے اور دوسرے جو 3 ہیں مؤنث کے لیے. یا ایانا، یہ تمام کے تمام ہو گئے وہ عنوان ضمائر. پھر اسی مطلب کو انہوں نے بیان کیا ہے. بہرحال پہلے ایک فہرست بیان کی ہے مضمرات کی، کہتے ہیں انا، جس طرح یعنی میں، مرد اور زن دونوں کے لیے استعمال کیا. ضرب تو، میں نے مارا، یہ بھی دونوں کے لیے استعمال. ایایا خاص مجھے، میرے لیے. ضربنی اس نے مجھے مارا. لی میرے لیے. کہتے ہیں یہ 70 ضمیریں ہیں. دیکھیں تقسیم کے حساب سے دیکھیں 70 ضمیریں ہیں. کہ کس طرح 70 ضمیریں ہیں؟ کہتے ہیں اس طرح، چونکہ 14 جو ہے مرفوع متصل کی ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے، 14 ضمیریں مرفوع متصل کی اور 14 ضمیریں مرفوع منفصل کی. ٹھیک ہے، پھر آ جائے منصوب پہ. 14 ضمیریں منصوب متصل کی ہیں اور 14 ضمیریں منصوب منفصل کی ہیں. اور 14 ضمیریں جو ہیں کس کی ہیں؟ مجرور متصل کی، لیکن مجرور منفصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجموعاً یہ 70 ہو جائیں گے. اب وہ جو مرفوع متصل ہیں وہ کون سی ہیں؟ فعل کے ساتھ ملا کر بیان کرنا چاہیے. انہوں نے جو بیان کیا وہ اس طرح نہیں بیان کیا، اس نے فعل کے ساتھ ملا کے، چونکہ وہی تعریف جو ہے ضمیر مرفوع متصل کی اس کے مطابق. ضرب تو، ضربنا،
ضربت ضربتما ضربتم، ضربتے ضربتما ضربتن، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربن۔ دیکھیے آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ صرف میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ضربا سے شروع کرتے ہیں اور نحو میں ضربتوں سے شروع کر رہے ہیں، کیوں؟ چونکہ صرف میں جو ہے ایک جس جہت سے بحث کی جاتی ہے اس اعتبار سے ضربہ سے شروع کرنا بہتر ہے پہلے سیغے سے، کیونکہ ضربہ الضرب سے بنے گا، ٹھیک ہے، ضربہ پھر اسی ضربہ سے بنیں گے، باقی جو دوسرے ہیں سب اسی سے بنیں گے اسی طرح۔ لیکن نحو میں جو ہے چونکہ معرفہ اور نکرات کے حساب سے بحث ہوتی ہے، اعرف المعارف ضمیر متکلم ہے ضمائر میں، اس کے بعد ضمیر مخاطب اور اس کے بعد ضمیر غائب، اس اعتبار سے یہاں ضمیر مخاطب کو پہلے ذکر کیا اور بعد۔ اچھا دوسری جو ہے ضمیریں وہ مرفوع منفصل کی ہے، دیکھیں مرفوع منفصل کی جدا، انا ایک، نحن انت انتما انتم، انت انتما انتن، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، یہ 14 ضمیریں ہیں۔ انا متکلم کے لیے یعنی مفرد متکلم کے لیے، نحن جمع متکلم کے لیے، باقی 3 جو ہے پہلے والے وہ مخاطب کے لیے ہیں اور بعد میں 3 جو ہے مخاطبہ کے لیے ہیں، اس کے بعد میں مذکر غائب کے لیے ہیں اور آخر میں مؤنث غائب کے لیے ہیں یہ۔ اچھا اس کے بعد 14 جو ضمیریں ہیں منصوب متصل ہیں، دیکھیں فعل کے ساتھ پھر بھی متصل ہے، ضربانی ضربانا ضربک ضربکما ضربکم، ضربکے ضربکما ضربکن، ضربہو ضربہما ضربہن، یہ 14 ضمیر پورے ہو گئی۔ اب 14 جو ہے ضمیر منصوب منفصل ہیں، ایایا ایانا ایاکا ایاکما ایاکم، ایاکے ایاکما ایاکن، ایاہو ایاہما ایاہم، ایاہا ایاہما ایاہن، ابھی پڑھ چکے ہیں یہ بالکل جس طرح اس نے بیان کیا ہے وہاں بھی اسی طرح بیان کیا گیا، اور ہوا ہما ہم وہ بھی اسی طرح جس طرح ابھی بیان ہو چکا ہے، ہوا ہما ہم، لیکن اس نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ اس نے متکلم سے، اس نے اصل نحو کی جو نا بات اس کو مد نظر رکھا ہے، یہاں وہ معروف طریقہ جو ہے پہلے غائب پھر حاضر پھر متکلم، اس اعتبار سے۔ اور 14 جو ہے ضمیر منصوب منفصل ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے، اور 14 مجرور متصل ہیں، لی لنا لک لکما لکم لکے لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن، ضروری نہیں ہے کہ لام ہو، من بھی ہو سکتا ہے، منی منا، مثلا السلمانو منا، من 2 نون مل جائیں گے، منا، السلمانو منی، من غش مسلما فلیس منا، تو یہ من بھی آ سکتا ہے، منی منا منکا منکما منکم منکے منکما منکن منہو منہما منہم منہا منہما منہن، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ با کہہ دیں، بی بنا بکا بکما بکم بکے بکما بکن بہی بہما بہم بہا بہما بہن، آپ اور کچھ کر دیں، حروف جارہ میں جو آپ کے لیے آسان ہو وہ لگا دیں، مشکل نہیں ہے۔ اب ہے اسماء اشارات کی بات، زا اسماء اشارہ میں انہوں نے بھی مفرد کے لیے زا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسماء اشارہ کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسمی برائے معنی یہ ہمراہ با اشارے بیان واضح شدہ ہے، اسمیس اسم اشارہ وہ اسم ہے برائے معنی ہمراہ با اشارہ بیان واضح شدہ ہے، ایسی معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے جو اشارے کے ساتھ ہو، اس طرح کے آسان اسم وضع للمشار الیہ، اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کو مشار الیہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، زمان اور بین مکان وغیر مکان مشترک ہیں، کچھ ہیں جو مختص ہیں مکان کے لیے، جو مشترک ہیں وہ یہ ہیں، زا ہے مفرد کے لیے، زان تثنیہ کے لیے، زین تثنیہ کے لیے، لیکن فرق یہ ہے کہ زان حالت رفعی میں ہے اور زین حالت نسبی اور جری میں، اولا اور اولا یہ دونوں
اسی کے لیے جام کے لیے. اچھا مؤنث کے لیے تا تی تے تہ تہ وہاں تہ کو ساکن کر رہے ہیں تہ زی زہ زہی زہ. اب کہتے ہیں تا تی تہ تہی زی زہ زہی. اچھا تسنیہ کے لیے تانے اور تہنے تانے حالت رفع میں وہ سب حالت رفع نسبی جری میں اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تا ہی ہوتا ہے ہر حالت میں. تی بھی اسی طرح تے بھی اسی طرح. اولا اور اولائے جس طرح کہتے ہیں اولائک ھدی من ربہم. کہتے ہیں الفاظ مذکور جو ہیں فوق اوپر والے الفاظ جو ہیں اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان پر ہائے تنبیہ کو داخل کر کے ہم دوسری معنی کے لیے بھی وضع کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یعنی آپ کہیں ہاذا کیوں یہ ہا کو اس پر دیکھا یہ تنبیہ ہو جائے یعنی یہ مخاطب جو ہے جلدی متوجہ ہو جائے اور اس کو متنبہ کرنا ہے آگاہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے بات اہم ہے. اچھا برائے اشارہ بمتوسط الفاظ فوق ہمراہ پکا خطاب استعمال میں اشارہ. دیکھیں مذکورہ جتنے الفاظ ہیں ان میں اگر ہم کافی خطاب کو بڑھا دیں گے تو وہ قریب کے بجائے متوسط کی معنی میں استعمال ہو جائیں گے. اور اس میں اشارہ جو بعید کے لیے ہے کافی خطاب کے علاوہ ایک لام ہے جس کا نام ہے لام بعد. لام بعد اگر ان کے ساتھ ملحق کیا جائے تو بعد اور دوری کی معنی میں دیں گے جس طرح ذالک تلک. لیکن کبھی کبھی یہی جو دوری کے لیے وضع کیا گیا ہے مجازن معنی حقیقی یہی ہے دوری کے لیے لیکن مجازن معنی یہ قریب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تعظیماً و تفخیماً. مثال کے طور پر قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. ذالک یہ ذالک وہ کون سا ہے اس میں اشارہ ہے جو بعد کے لیے ہے دوری کے لیے ہے. اصل معنی اس کا وہی ہے اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے قرب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کیونکہ تعظیم اور تفخیم کے اعتبار سے اس کو تذکر. لام جو الحاق لام جو ہے وہ تثنیہ اور اولائے اور اس میں اشارہ میں ہائے تنبیہ کے ساتھ ممتنع ہے. یعنی جہاں جہاں ہائے اس میں ہائے تنبیہ جو ہے تثنیہ میں اور اولائے وغیرہ میں یہاں اگر ہائے تنبیہ لگائیں گے تو لام کا داخل کرنا لام بعد کا ممتنع ہے صحیح نہیں ہے غلط ہے. الفاظ اس میں اشارہ جو مختص ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. ہنا ہنالک ہناک. ہنا اشارہ ہے یہاں کہتے ہیں نا یہاں. ہناک یہ تھوڑی سی دور کے لیے متوسط کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعید کے لیے ہنالک ہنا ہنا ثم و ثم یہ سب دور کے لیے ہے بعید کے لیے. بہرحال یہی اسماء اشارہ کی بحث جو ہے یہاں بھی ہے لیکن ایک اور اسماء اشارہ میں ہے جس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا اور کچھ چیزیں وہاں نہیں تھی یہاں ہے. وہ یہ ہے کہ ما بھی ہے من بھی ہے ایو بھی ہے ایتو اور وہ الف لام جو الذی کی معنی میں آتا ہے اس میں فاعل وغیرہ میں یہ بھی البتہ معذرت کے ساتھ یہ اس میں موصول کی بات ہے جو بعد میں آئے گی. اس میں اشارہ میں انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ زا زانے زینے تا تی تہ زہ زہی. اس نے زہ کو زہ کہا ہے حالانکہ انہوں نے لکھا ہے زہی اور ہونا بھی یہی چاہیے. تی ٹھیک ہے تہ تہی زی زہ زہی. اب آتے ہیں اسماء موصول کے بارے میں. اسماء موصول سب سے پہلے اس کے لیے تعریف بیان کرتے ہیں کہ اصل ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیفینیشن میں یہ بیان کرتے ہیں اس میں مبہمیس کی در تعین معنیش نیاز جملے دارت. کہتے ہیں اسم موصول وہ اسم مبہم ہے جو اپنی معنی کے تعین میں جملے کا محتاج ہوتا ہے. ایسا اسم مبہم غیر واضح
جو اپنے معنی کے معین ہونے کے لیے جملے کا محتاج ہو اسے ہم اس میں موصول کے نام سے یاد کرتے ہیں. مثلا الذی، الذی کے معنی کیا کہیں گے؟ کسی کے، چیزی کے. البتہ اصل وزن میں یہ شخص کے لیے، ذوی العقول کے لیے. کسی کے یعنی جو شخص. مثلا جاء الذی ابوہ عالم، آیا وہ شخص کہ جس کا باپ عالم ہے. اچھا، جملے کی ابہام میں موصول برطرف نکونا صلہ نامدار ہے. یہاں صلہ کی تعریف بھی بیان کر دی. اگر کوئی پوچھے کہ صلہ کسے کہتے ہیں، صلہ کی ڈیفینیشن کریں تو آپ کہیں وہ صلہ اس جملے کو کہتے ہیں جو موصول کے ابہام کو برطرف کر دے. اچھا، اس صلے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. وہ ضمیر موصول کی طرف گشت کر رہی ہو، لوٹ رہی ہو، پلٹ رہی ہو، رجوع کر رہی ہو، اور ان کا مطابق ہونا ضروری ہے. اگر وہ مفرد ہے تو ضمیر بھی مفرد کی ہونی چاہیے، وہ تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کی، جمع ہے تو ضمیر بھی جمع کی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر کہتے ہیں جاء الذی قام ابوہ، جاء الذی آیا وہ شخص جس کا باپ کھڑا ہوا ہے. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں اشارہ کون سا ہے؟ اس میں موصول کون سا ہے؟ اس میں موصول الذی ہے. صلہ کون سا ہے؟ قام ابوہ. قام فعل، ابوہ فاعل. چونکہ قام فعل لازم ہے فقط فاعل پر اکتفا کرے گا. قام فعل، ابو مضاف، ہو مضاف الیہ، یہ فاعل ہے اس کے لیے. بس یہ فعل فاعل پورا جملہ ہے. اس جملے میں ضمیر ہے ایک، وہ کون سی؟ ابوہ کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے الذی کی طرف. ضمیر ابو در ابوہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. اس میں موصول کی دو قسمیں ہیں، مختص یعنی بے مفرد یا تثنیہ یا جمع یا مذکر یا مؤنث، اور مشترک یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جو مفرد کے لیے مخصوص لفظ ہے، تثنیہ کے لیے مخصوص لفظ ہے، جمع کے لیے مخصوص ہے، مذکر کے لیے مخصوص ہے، اور مؤنث کے لیے مخصوص الفاظ ہیں. ان کو اسماء موصول مختص کہتے ہیں. کچھ ہیں جو مشترک ہیں، تثنیہ کے درمیان، مفرد کے درمیان، جمع کے، مذکر کے اور مؤنث کے درمیان. اچھا، جو مختص ہے وہ کون سے ہیں؟ یہ تین قسمیں ہیں. دیکھیے، مفرد کے لیے الذی، تثنیہ کے اللذان، اور پھر تثنیہ حالت نسبی اور جری میں اللذین. اللذان حالت رفی میں، اللذین حالت نسبی. جمع کے لیے الذین، یہ رفی نسبی جری حالت میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. اولا، یہ بھی اسی طرح، اولا یہ بھی اسی طرح، دونوں رفی نسبی جری حالت میں اسی طرح ہی ہوتے ہیں. یہاں اولا لکھا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اولا اولائی. اچھا، مفرد کے لیے اللتی مؤنث، اللتان رفی حالت میں، اللتین نسبی اور جری حالت میں. جمع کے لیے یہ الفاظ ہیں. یہ مفرد جمع کے لیے جو الفاظ ہیں وہ حالت رفی میں، حالت نسبی میں، حالت جری میں اسی طرح ہوتے ہیں. اللوتے، اللوتی، اللواتی، اللوئے، اللوئی، اللوائی. الفاظ اس میں موصول مشترک جو ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں موصول مشترک 6 الفاظ ہیں ان کے. مثلا من، ما، ال، ایو، زا اور زو. یہ تذکر ضمیری کے از جملہ صلہ به موصول مشترک برمیگردد میتوان مطابق لفظ موصول مشترک یا مطابق معنی آن باشد. اب یہاں ایک تذکر دے رہے، وہاں تو مطابق ہونا ضروری تھا نا. یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو موصول کے لیے الفاظ ہیں یعنی من، ما، ال، ایو، زا اور زو، یہ موصول کے الفاظ، اب ان کی طرف جو ضمیر لوٹے گی وہ مطابق لفظ بھی ہو سکتی ہے اور مطابق معنی بھی ہو سکتی ہے. اسماء اس میں استفہام، اس میں استفہام اسمی برائے پرسیدن بکار می رود. خوب پوچھنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں یا جو اسم استعمال کیے جائے اس اسم کا نام ہے اسم استفہام. سوال کرنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے جو اسم استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام ہے اسم استفہام. اور بعض ان میں سے یہ ہیں من،
یعنی کون، ما کیا، کون سی چیز، متا کب، این کہاں، ایان پھر بھی یہ کب کس وقت، کیف کس حال میں، کم کتنی مقدار. اب فارسی میں ہے من چے کسی، ما چے چیزی. فرق اس میں یہ ہے کہ چے کسی جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے ہے اور ما جو ہے چے چیزی غیر ذوی العقول کے لیے. متا زمان کے لیے، چے زمانی یعنی کب وقت کے حساب سے پوچھ رہے ہیں. این کہاں یعنی کجا، ایان چے زمانی کب کس وقت، کیفہ کس حال میں، کم چے مقدار. مثلا مثال کہتے ہیں من قام کون کھڑا ہے، من علی الباب دروازے پر کون ہے. ٹھیک ہے، اب ترکیب کریں اس کی. من اس میں استفہام مبتدا، قام فعل، اس میں ہوا کی ضمیر فاعل، اور یہ فعل اور فاعل مکمل ایک جملہ ہے. یہ جملہ فعلیہ خبر ہو رہا ہے اسے من کے لیے. مرکب مزجی کلمہ اس کے ترکیب دو کلمہ دیگر بھی وجود آمد باشد بدون ان کے بین آدو نسبت اسنادی یا اضافی باشد. مرکب مزجی یعنی وہ کلمہ ہے جو ترکیب دو کلمہ یہ دیگر دوسرے دو کلمات سے مل کر بنا ہو. پہلے دو کلمے تھے جدا جدا، اب ان دو کو ایک کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا، لیکن ان دو کلموں کے درمیان میں نہ نسبت اضافی ہونی چاہیے اور نہ نسبت اسنادی ہونی چاہیے. مرکب مزجی کی دو قسمیں ہیں، عدد و غیر عدد. نمبر ایک، اگر مرکب مزجی عدد ہو، جزء دوم اس کا مبنی پر فتح ہوتا ہے. مثلا احد عشر سے تسعۃ عشر، مگر جزء اول جو ہے اس کا دو مقام ایسے ہیں جہاں وہ جزء اول اس طرح نہیں ہوتا. مثلا ایک احدا عشرۃ و حادی عشر و ثانی عشر، در ان موارد جزء اول مبنی پر سکون ہے. البتہ بے در اسنا عشر و اسنتا عشر جزء اول معرب ہے. فرق دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں کا حادی عشر اور ثانی عشر، یہاں کہہ رہے ہیں کہ اسنا عشر و اسنتا عشر عشرتا. پہلا جز اس کا معرب ہے اور حکم مثنی رکھتا ہے، تثنیہ والا حکم ہے. بے اگر مرکب مزجی غیر عدد ہو، جزء دوم اس کا بصورت غیر منصرف استعمال کیا جائے گا اور اس کا پہلا جز اسی حالت پر باقی رہے گا جو ترکیب سے پہلے حالت تھی. مثال کے طور پر بعل بک و تبرستان. نیچے لکھا ہے کہ در ان قسم مرکب اقوال دیگری نیز وجود دارد کے در کتب مبسوط نحو مورد بحث قرار بگیرد. رجوع شود بے النحو الوافی. یہ کتاب کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مرکب کے لیے، اس مرکب کی دوسری اقسام کے لیے در ان قسم مرکب اقوال دیگری نیز، اسی مرکب کی قسم میں دوسرے نظریات بھی ہیں، اقوال بھی ہیں جو مبسوط اور مفصل علم نحو کی کتابوں میں بحث کی جا چکی ہے. ان کے متعلق آپ اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع فرمائے النحو الوافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271. البتہ اگر توفیق پروردگار شامل حال ہوئی تو ہم علماء نحو نے جو زحمتیں کی ہیں ان کی چند اچھی اور بہترین کتابوں کا تعارف بھی اس ضمن میں کراتے جائیں گے. اچھا، اس کے بعد ایک تذکر ہے. کہتے ہیں کہ الف اعراب اسمهای مبنی محلی است. مثال کے طور پر ھذا زیدن، ترکیب کریں ھذا مبتدا محلن مرفوع ہے، زیدن اس کے لیے خبر. یہ بتا دیں جو خبر جو ہے نا کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی جملہ ہوتی ہے. جو پہلے مثالیں تھی ایک دو گزری ہیں جس میں خبر جملہ واقع ہو رہا تھا، یہاں خبر مفرد ہے اور اصل خبر میں یہی ہے. نمبر 2 کتابہ موجود، اس کی کتاب موجود ہے. ترکیب کریں کتاب مبتدا اور مضاف ہو مضاف الیہ، یہ محلن مجرور ہے. موجود خبر ہے اس کے لیے.
جاء الذی قام ابوہ، ترکیب کریں، جاء فعل، الذی فاعل محلا مرفوع ہے، قام فعل، اب مضاف، اور ابوہ جو آخر میں ہا ہے یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے، یہ محلا مجرور ہے. پس جملے قام ابوہ صلہ ہے اس الذی کے لیے. بے جملے یہ صلہ محلی اعراب نہ دارد، وہ صلہ جو جملہ واقع ہوتا ہے اس کے لیے محلاً اعراب نہیں ہوتا. البتہ بہتر تھا کہ یہاں وہ بحث کرتے پہلے کہ مجموعاً وہ کون سے جملے ہیں جو محلاً اعراب رکھتے ہیں اور وہ کون سے جملے ہیں جو محلاً اعراب نہیں رکھتے. پھر اگر یہ عبارت کہہ دیتا تو واضح تھا مطلب. پہلے یہ تو بتائیں کہ محلاً اعراب ہوتا کیا ہے. خوب یہاں چند سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ واو یہ زیر تعریف کی نہیں، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ اس میں مبنی کی تعریف کیا ہے، ضمیر کسے کہتے ہیں، اس میں موصول کیا ہے، اس میں استفہام کی ڈیفینیشن کیا ہے، مرکب مزجی کسے کہتے ہیں، جملے صلہ کی تعریف کیا ہے، ضمیر متصل کسے کہتے ہیں، ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں. یہ تمام کے تمام آپ ڈیفینیشن بیان کریں. نمبر 2 بے ضمائر متصل و منفصل کا نام ببرید، کون کون سی ضمیر متصل ہے، کون کون سی ضمیر منفصل ہے، نام لکھیں. جیم الفاظ اس میں موصول کا ذکر کنید، یعنی کون سے الفاظ ہیں جو اس میں موصول کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں ان کو لکھیں، یاد کریں اور بیان کریں. دال اسماء استفہام کون کون سے ہیں، نام لکھیں ان کے، بیان کریں یہ ہے اسماء. ہاں تراکیب زیرہ ترکیب کر، عبارات زیرہ ترکیب کر دیں، مندرجہ ذیل عبارات کی ترکیب کرتے ہوئے موارد رفع نصب جر و بنا را بیان کنید. یہ بیان کریں کہ یہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، و بنا را بھی بیان کرتے جائیے. مثلا هو القاہر ایک، تلک حدود اللہ، ھذا یوم الفصل، هذه جہنم، القرآن هو الدواء، خیار امتی علماؤها وخیار علمائها حلماؤها، هذا مقام من يبوء لك بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه. مفاتیح الجنان. سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 18 ہے. البتہ ان آیات میں آپ دیکھیے کہ هو القاہر کی ترکیب کیا ہے، هو مبتدا، القاہر، تو بس یہ کہ هو یہ محلاً مرفوع ہے، القاہر اس کے لیے خبر، تلک یہ تلک مبتدا ہے اور حدود اللہ اس کے لیے خبر ہے، لیکن یہ تلک محلاً مرفوع ہے. ھذا یہ محلاً مرفوع ہے، یوم الفصل مضاف اور مضاف الیہ خبر اس کے لیے. القرآن هو الدعاء هو الدواء، القرآن مبتدا، هو یہ مبتدا دوم، الدواء یہ خبر ہے اس کے لیے. یہ مبتدا اور خبر جملہ خبر ہے القرآن کے لیے. خیار امتی، خیار مضاف، امتی مضاف الیہ، کیونکہ امت پھر یا متکلم کی طرف اضافہ ہو رہا ہے. خیار امتی علماؤها، علماؤها خبر ہے اس خیار امتی کے لیے. خیار علمائها، خیار مضاف، علماء مضاف، ہا مضاف الیہ، یہ مبتدا، علماؤها، علماء مضاف، ہا مضاف الیہ یہ خبر. یہ جملہ ھذا مقام من، ھذا اس میں اشارہ، محلاً مرفوع، مبتدا، مقام و خبر ہے اس کے لیے. اور من جو ہے اس میں اشارہ ہے، من اس میں موصول ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اس میں موصول جو ہے مشترک میں سے ہے. من یبوء لک بخطیئتہ، یبوء فعل مضارع، ضمیر اس میں فاعل، لک یہ جار مجرور متعلق ہے اس کے، با جار، خطیئہ مضاف اور ضمیر ہا مضاف الیہ یہ جار مجرور متعلق ہے اس کے. بس یہاں اس جملے میں ایک ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے من کی طرف، وَيَعْتَرِفُ، يَعْتَرِفُ میں ضمیر ہے ہوا کی جو اس کے لیے فاعل ہے،
بِذَنْبِهِ بحرف جار، ذنب مضاف اور ہا مضاف الیہ، یہ متعلق ہے اس کے. وَيَتُوبُ واو حرف عطف، یتوب فعل اس میں ضمیر فاعل، الی جار، رب مضاف اور ہا مضاف الیہ، یہ متعلق ہے اسی کے. یہ جملہ اس پر اور وہ جملہ اس پر. حقیقت میں یہ ہے کہ یہ پورا جملہ جو ہے یبوء لک بخطیئتہ، یہ پورا جملہ صلہ ہے موصول کے لیے، اور یہ من جو ہے محلن کیا ہے مجرور ہے، مقام و من، چونکہ مقام مضاف ہے اور من مضاف الیہ، مضاف الیہ محلن مجرور ہے، چونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہی ہوتا ہے، لفظاً اگر نہ ہو تو محلن ہوگا. ٹھیک ہے. مفاد الجنان. اور مطالعے کے لیے انہوں نے 3 چیزیں لکھی ہیں، ایک اعراب کی تعریف لکھی ہے، بنا کی تعریف ہے، اور معرب کی تقسیم، معرب کی تعریف، 3 چیزیں. بہرحال اعراب کی تعریف یوں کی ہے، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں سمدیہ سے. اثرن، اعراب اس اثر کا نام ہے، یجلبہ العامل فی آخر الکلمت، عامل جسے کھینچ کر آتا ہے، لاتا ہے، جلب کرتا ہے عامل جسے آخر کلمہ میں، لفظاً یا تقدیراً. یہ سمدیہ کتاب سے ہے. دوسری تعریف بنا کی ہے، کیفیتن، ابھی میں ابتدائی درس میں بیان کر چکا ہوں، ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو ثابتہ ہے آخر کلمے میں. یہ کیفیت کسی عامل کے سبب سے نہیں ہوتی، ذاتی ہوتی ہے، عارضی نہیں ہوتی. یہ بھی کتاب سمدیہ میں. معرب کی تعریف کیا ہے؟ ما یتغیر آخرہ بسبب العوامل الداخلۃ علیہ والمبنی بخلافہ. اس تعریف پر بھی وہی اعتراض ہے جو ان پر ہے، کیونکہ اس نے جس کتاب سے لیا ہے اس پہ ہے. یہ جو تعریف ہے یہ حکم ہے، نہ تعریف. معرب اور مبنی کی دونوں کی تعریف جو تینوں کتابوں میں صحیح نہیں ہے، حقیقی وہی تعریف ہے جس کے بارے میں ابتدا میں بیان کر چکے ہیں. اب ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں. قبل اس کے کہ مبتدا اور خبر کے بارے میں گفتگو کروں، ایک اس کتاب کا انٹروڈکشن اور تعارف مختصر ضروری سمجھتا ہوں. یہ کتاب ہے، آپ دیکھ لیجئے، غرر الحکم، کلمات امیر المومنین. اس کا پورا نام ہے غرر الحکم و درر الکلم. یہ بہت بڑے عظیم محدث عبد الواحد آمودی ہیں جنہوں نے یہ زحمت کی ہے، جمع کیا ہے مولا کے فرامین کو. اور میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ فقط اور فقط جملے اسمیہ جو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ابتدا میں 2222 وہ فرمان ہے جو مولا کے اسی میں صفحہ نمبر 147 تک، اول سے لے کر صفحہ نمبر 147 تک تمام کے تمام جملات جو ہیں مبتدا اور خبر پر مشتمل ہیں. اور ان میں سے آپ دیکھیں کہ اس میں موصول کہاں ہے، اس میں اشارہ کہاں ہے، ضمیر کہاں ہے، اور غالباً جو ہے وہ ضمیر یہاں استعمال نہیں ہوئی، غالباً البتہ کبھی کبھی ہوئی ہے، اکثر وہ اس میں ظاہر ہی ہیں اس میں. اور آپ اول سے لے کر اور آخر تک اگر اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کی ترکیب بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں ابتدا میں ہے باب الحمزہ. سب سے پہلے جملہ ہے الدین یعصم. اب یہاں اپنے اعتبار سے جا کے دیکھیں کہ یعصم کون سا صیغہ ہے، آیا فعل ماضی ہے یا مضارع ہے. ابھی فقط بیان کر دیتا ہوں کہ یعصم فعل مضارع ہے، مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس یعصم میں ہوا کی ضمیر ہے جو اس کے لیے فاعل ہے، اور یہ فاعل کی ضمیر جاری ہے الدین کی جانب. بس یہ الدین مبتدا ہے، یعصم پورا جملہ ہے اس کے لیے خبر. میں نے عرض کیا کہ کبھی خبر مفرد ہوتی ہے اور کبھی خبر جملہ. دوسرا جملہ جو ہے مولا کا فرمان الدنیا تسلم، یہ تیسرا ہے الدین یجل. چوتھا جملہ ہے الدنیا تذل. دیکھیں ان چار میں آپ یہ دیکھیں، اور پانچویں کو بڑھا دیں گے العلم ینجد. 5 ان 5 میں خبر جو ہے وہ جملہ واقع ہو رہی ہے. الدین یعصم میں ہوا کی ضمیر ہے،
الدنیا تسلم میں ہیا کی ضمیر ہے، الدین یجل میں ہوا کی ضمیر ہے، الدنیا تذل میں ہیا کی ضمیر ہے، اور العلم ینجدو میں یعنی ینجدو مراد میری وہ ہے کہ یعصمو تسلمو یجلو تذلو اور ینجدو ان فعل مضارع میں ضمیر ہوا کی یا ہیا کی ہے، چونکہ ما قبل کے مطابق ہے. اگر ما قبل مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر اور مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر. اور اسی طرح اول سے لے کر آخر تک یعنی پہلے فرمان سے لے کر اور آخری فرمان جو ہے 2200 البتہ میں نے 2222 کہے ہیں، نہیں یہاں 5 اور بھی ہو گئے ہیں، 2227 فرمان ہیں مولا کے جو اسی جملے اسمیہ خبریہ پر ہی مشتمل ہے. جملے فعلیہ یہاں ذکر، ہاں اگر جملے فعلیہ ہے تو وہ جزو جملہ ہے. مکمل جو یہ جملے ہیں سب جملے اسمیہ ہیں، یہ کلام تام ہے، کوئی بھی ان میں یہ کلام ناقص نہیں ہے، سب کے سب. باقی انشاءاللہ اس کی اور تفصیل. اور اس کے بعد ہے الف، یہاں جملے فعلیہ ہیں، اور اس ابتدا میں جو ہے وہ جملے انشائیہ استعمال کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے. اور انہی الفاظ کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.